بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و ارشاد سے متعلق آج کی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ۔ حضور انہوں نے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات میں سرتپا حسن و عشق کے کرشمے نظر آتے تھے۔ جس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اس کا قلب فوراً درد عشق سے خبردار ہو جاتا تھا۔ نہ طالب کو تعلیم کی جستجو ہوتی تھی، نہ حضور کے دربار کی خصوصیات میں تعلیم اذکار و اشغال کوئی ممتاز درجہ رکھتی تھی۔ حضور پر نور کا ہاتھ پکڑ لینا ہی سب کچھ تھا، اور اسی کو دین و دنیا کے خزانوں کا دست غیب سمجھا جاتا تھا۔ بقول حضرت موہنی، دلوں کی فکر و دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ مریدین کا جوش محبت اور حسن عقیدت ان کو ہر شے سے بے پرواہ رکھتا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ لاکھ دینے کا یہ دینا ہے، دل بے مدعا دیا تو نے۔ ان کی زبان پر حضور انور کا اسم مبارک رہتا تھا اور اسی کی مشق کرتے تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھنے والے جذبات عشق خاص طور پر ممتاز ہیں، اور یا وارث ہی ان کا وظیفہ ہے۔ اکثر و بیشتر مریدین کا طریقہ عمل یہی ہے کہ وہ حضور پر نور کا نامی رٹتے ہیں اور اسی سے فیض و برکت حاصل کرتے ہیں۔ مقرب بارگاہ وارثی مرزا محمد ابراہیم بیگ لکھنوی تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے باچشم خود دیکھا کہ بعض غلامان وارثی نے خود یا حضور انور کے امام مبارک سے اس میں یا وارث کا ذکر کیا تو بہت جلد ان کی طبیعت سنبھل گئی اور طلب میں پختگی آ گئی، اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کو دنیا سے نفرت ہوگی، عشق و محبت میں ترقی ہوگی، حتیٰ کہ اسی ذکر نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا۔ مولانا عبدالکریم صاحب وارثی وطن شیخ پورہ ضلع مونگر کا تقدس مشہور آفاق ہے کہ باخیال ریاضت اس میں وارث کی باقاعدہ مشق کرتے تھے، اور شغل بھی ان کا یہی تھا کہ اس میں وارث کے مظہر اتم حضور پر نور کی برزخ کا تصور کرتے تھے۔ نہایت قلیل مدت میں مولانا موصوف کی حالت بدل گئی، ایک خاص محویت و استغراق کی حالت طاری رہتی تھی۔ تمام تعلقات دنیاوی سے منقطع ہو گئے اور عین حالت گوشہ نشینی میں نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے وصال فرما گئے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات محمود الصفات سے محبت اور آپ کے نامی کا ورد ہی تمام مشکلات کا حل کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مولوی سید رشید صاحب وارثی یہ مشق پیدا کی تھی کہ انگوٹھے کے ناخن سے کاغذ کو دبا کر جلی حروف میں نہایت خوشخط عبارت لکھ دیتے تھے، جو دوسری جانب خوشنمائی کے ساتھ ابھرے ہوئے حروف نمایاں ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مولوی صاحب نے یہ صرف سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت عالی میں پیش کیا، اور اتفاق سے اسی وقت راجہ دوست محمد خان صاحب سلطان پور کا ایک عریضہ پیش ہوا، جس میں یہ صدا تھی کہ سرکار ہمیں کوئی وظیفہ عطا فرمائے۔ حضور پر نور نے یہی کاغذ خادم کو دے کر ارشاد فرمایا کہ لفافہ انہیں بھیج دو اور انہیں کہو کہ یہ یا وارث کا ورد کیا کرے۔ ان کا تو علم نہیں، مگر راجہ صاحب کے جوش میں استقلال محبت میں پختگی اور جمعیت خاطر اطمینان قلب جو تصدیق کی خاص دلیل ہے، وہ ان میں بین طور پر نمایاں ہے۔ مرزا محمد ابراہیم بیگ صاحب شیدہ وارثی ناقل ہیں کہ میں نے اجمیر شریف میں ایک نوجوان میمن کو دیکھا، درگردہ میں مبتلا ہے اور بیماریوں کے لہجے میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یا وارث کہتا ہے۔ دوسرے روز جب اس کو افاقہ ہوا تو میں نے دریافت کیا کہ تم بار بار کس بزرگ کا نام لیتے تھے؟ اس نے کہا کہ صاحب نام و نشان تو معلوم نہیں، مگر عرصہ ہوا ہے کہ مجھ سے خواب میں ایک درویش نے کہا تھا کہ جب کوئی تکلیف ہو تو یا وارث کہا کرو۔ میں ایسا ہی کرتا ہوں اور ہمیشہ اسی نام سے میری تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کل بھی اسی در سے جو مولک متصور ہوتا تھا، اسی نام کی برکت سے مجھ کو شفا ہوئی اور اب بالکل اچھا ہوں۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے درد دولت کا یہ واقعہ ہے کہ ایک ضعیفہ عورت تھی، روزانہ قصبہ کرسی سے تقریباً 4 کوس مسافت طے کر کے دیوانہ وار شرف قدم بوسی کے لیے دیوا شریف میں حاضر ہوتی تھی، اور چاہتی تھی کہ کچھ دیر تک شرف حضوری حاصل ہو، مگر خادم جب اس کو نکال دیتے تھے تو مجبوراً چلی جاتی تھی۔ ایک روز صبح کو وہ حاضر ہوئی اور خادم نے حسب عادت جب اس کو نکالا تو آستانے علی کے قریب ایک کنواں تھا، اس میں وہ یا وارث کہہ کر گر پڑی۔
خیال ہوا کہ پختہ کنواں ہے اور قطر بھی چھوٹا ہے اور عمیق بھی زیادہ ہے، شاید اب جاں بر نہ ہوگی۔ مرزا محمد ابراہیم صاحب شیدہ وارثی اور ٹھاکر پنجم سنگھ صاحب رئیس ملاوی اور مولوی سے غنی حیدر صاحب وہاں گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ٹھاکر پنجم سنگھ نے قریب جا کر دیکھا تو پانی بالکل کنویں میں ختم ہو گیا تھا اور وہ خدا شناس عورت کھڑی تھی یا وارث کی ضرب لگا رہی تھی۔ فوراً آستانِ اقدس کے قدیم امیر بخش نے اس کو نکالا۔ یہ دیکھ کر اور بھی حیرت ہوئی کہ معمولی اور خفیف چوٹ بھی اس کو عورت کو نہیں آئی تھی اور اسے کسی قسم کا زخم نہیں تھا۔ اس وقت وہ حسب دستور اپنے مکان کو چلی گئی۔ یہ عورت دیوا شریف میں اب بھی موجود ہے اور مولوی سے غنی حیدر صاحب کی لوارثی نے خود اس کی زبان سے یہ قصہ راکم العروف کو سنوایا ہے۔ اس عورت کا نام بھولی ہے، حافظ پیاری صاحب کی یہاں رہتی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں سر کے بل گری تھی، مگر گرتے ہی ایسے معلوم ہوا کہ کسی نے مجھے بٹھا دیا ہے۔ غرض یہ کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور آپ کے نام نامی کا ورد یہی شغل ہے اور یہی ذکر۔ حضور انور کے مریدین کو تعلیم اذکار و اشغال وغیرہ کا جو یا متجسس نہیں دیکھا گیا، نہ کوئی باقاعدہ تعلیم کا انتظام تھا۔ حضور انور کی محبت ہی ان کا دین و دنیا کا مقصد ہوتی تھی، اور اسی دولت کے تقسیم کرنے میں حضور انور کے دست مبارک رکتے نہیں تھے۔ جو سامنے آیا وہ آپ کی محبت کا گہرا اثر لے کر گیا۔ محبت حضور انور کا دست مبارک پکڑتے ہی مثل کسی چیز کے مل جاتی تھی۔ یہ عجیب تاثیر تھی کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والا آپ ہی کا دم بھرتا تھا اور آپ کے سوا تمام باتوں کو ہیچ سمجھتا تھا۔ خدا سے تیرا چاہنا چاہتا ہوں، میری آرزو دیکھ کے میں کیا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مریدین اور جو ملنے ملانے والے خادم فقراء تھے ان کو وہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اور اسم گرامی کو ہی ہر مشکل اور ہر آفات اور مصیبت میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی یا وارث سے اپنی تمام مشکلات کو حل کرتے تھے، اور اسی تکلیف اور کسی بھی مشکل میں یا وارث کا ورد کر کے اپنے آپ کو تمام مشکلات سے نجات دلاتے تھے۔ تو ناظرین، سلسلہ وارثی آفیشیل کے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، ان کی سوانح یاد سے متعلق مزید معلومات کے لیے اسی چینل میں تمام ویڈیوز موجود ہیں، وہ دیکھتے رہیے اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔